سبسکرائب کیجیے علماء کرنا کو اور بیل آئیکن دبانا بالکل نہ بھولیں تاکہ ہماری لیٹسٹ اپڈیٹ پہلے پانے کے لیے جزاک اللہ الحمد لله الذي بيده الملك وعلى كل شيء قدير وهو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. الحمد لله الذي كتب الآثار ونسخ الآجال والقلوب عنده مقضية السر عنده علانية الحلال ما أحل والحرام ما حرم الدين ما شرع والأمر ما قدر الخلق خلق والعبد عبد وهو الله الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وقال تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم على بينة من ربكم ما لم تظهر فيكم سكرتان سكرة الجهل وسكرة الحب العيش وأنتم تجاهدون في سبيل الله وتأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر فإذا ظهر فيكم حب دنيا فلا تجاهدون في سبيل الله ولا تأمرون بالمعروف ولا تنهون عن المنكر والقائلون يومئذ بالكتاب والسنة كالسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار إنكم لتموتون كما تنامون وتبعثون كما تستيقظون وتحاسبون بما تعملون ثم إنها لجنة أبدا أو لنار أبدا. فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. يا أبا سفيان جئتكم بكرامة الدنيا والآخرة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بھائیو دوستو، انسان دنیا میں جاہل پیدا ہوتا ہے. جب یہ پیدا ہوا تو کچھ بھی نہیں جانتا تھا. اس کے مقابلے میں جتنے بھی جانور ہیں وہ نہایت ہی تعلیم یافتہ پیدا ہوتے ہیں. مرغی کا چوزا انڈے سے نکلتے ہی پہلے دن جان لیتا ہے کہ کوا، چیل، کتا، بلی میرے دشمن ہیں. بلی کے بچے کو دیوار پہ بٹھا دو، پوری رات گزار دے گا، نیچے نہیں گرے گا. انسان کا بچہ تو کیا، بڑا بھی رات کو چارپائی سے نیچے گر جاتا ہے. تو انسان جاہل پیدا ہوا، یہ نہیں جانتا کچھ بھی. آپ گائے کے سامنے قورمہ پکا کے رکھیں گے، وہ منہ پھیر دے گی، اور شیر کے سامنے گھاس رکھیں گے، وہ کہے گا کہ میری پرہیز ہے. تو نباتات بھی پڑھے لکھے پیدا ہوتے ہیں. آم کے درخت پہ کبھی سیب نہ آئی، اور سیب کے درخت پہ کینو نہ آیا. اخروٹ کا پیڑ تو بادام جلتا ہی نہیں. تو درخت بھی پڑھے لکھے پیدا ہوئے. انسان یخرجون من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، چٹے ان پڑھ پیدا ہوئے، کچھ بھی نہیں جانتے.
پھر ضروریات زندگی کا علم تو یہ جان لیتے ہیں کہ کپڑے کیسے پہننے ہیں، کھانا کیسے پکانا ہے، لیکن انہیں کس نے پیدا کیا اور کیوں پیدا کیا، موت کیا چیز ہے، 200 جواب ہیں میڈیکل سائنس کے اندر کی موت یہ ہے، شاید یہ ہے، شاید یہ ہے، پر ان میں سے ایک بھی نہیں جو دل کی تاروں کو جا کے چھوئے اور دل کی تسکین ہو کہ یہ حق ہے، کیونکہ وہ زندگی کو ہی نہیں جانتے کہ ہمیں پیدا کیوں کیا ہے اور کس نے کیا ہے، تو موت کو کیا جانے ہیں۔ تو یہ آسمان سے اترا ہوا علم ہے، تنزیل من الرحمن الرحیم، کتاب فصلت آیاتہ تنزیل ممن خلق الارض والسماوات العلی الرحمن علی العرش استوى له ما فی السماوات وما فی الارض۔ یہ کائنات کے رب کی طرف سے اتارا ہوا علم ہے جو اس چیز کے اندر فرق کرتا ہے حق اور باطل کیا ہے۔ اگر اس علم کو نہ جانا اور جاننے والوں سے استفادہ نہ کیا تو پھر تو گمراہی ہے، دیوانگی ہے، پاگل بنا ہے۔ کہ فرمایا کہ عود عالماً، یا تو عالم بن جاؤ، او متعلماً، یا تو طالب علم بن جاؤ، او مستمعاً، یا تو علم کو غور سے سننے والے بن جاؤ، او محباً، یا تو ان سے محبت کرنے والے بن جاؤ، ولا تکن الخامسہ، پانچویں قسم کے نہ بننا، فتہلکوا، ہلاک ہو جاؤ گے، ان تبغض العلم واہلہ، تم علم اور اہل علم سے بغض کرنے والے بن جاؤ۔ کہ مولانا یوسف رحمہ اللہ تو فرماتے تھے کہ اگر ایمان اندر ہوگا تو اہل علم سے پوچھ کر چلو گے، نہ ہوگا تو مستغنی ہو جاؤ گے۔ اس لیے کہ تبلیغ تو علم کی ہے، بلغ ما انزل الیک، جہالت کی تو کوئی تبلیغ نہیں، یہ پوری کی پوری تبلیغ تو علم کی ہے۔ نبی تو علم لے کے کائنات کے اندر مبعوث ہوتے، ان کی بعثت کا مقصد یہ تھا کہ وہ کیسے امت کو اللہ کا تعارف کروائیں۔ جب وہ اس چیز کو مان جائیں گے تو وہ گمراہی سے نکلیں گے، جہالت سے نکلیں گے، اللہ انہیں روح زمین کا خلیفہ بنا دے گا۔ پچھلی کتابوں میں آپ علیہ السلام کی جو تعریف ہے تورات، زبور، انجیل کو لے کر، کہ ایک نبی آئے گا، اجعل السکینۃ لباسہ، مسکنت اس کا لباس ہوگا، والبر شعارہ، نیکی اس کی پہچان ہوگی، والحکمت معقولہ، حکمت اس کا بول ہوگا، والصدق والوفاء طبیعتہ، سچائی وفاداری اس کی طبیعت ہوگی، والحق شریعتہ، حق اس کی شریعت ہوگی، احمد اسمہ، احمد اس کا نام ہوگا، اہدی بہی بعد ضلالہ، اس کی برکت سے گمراہوں کو ہدایت دوں گا، وَأُعَلِّمُ بِهِ بَعْدَ الْجِهَالَ، جاہلوں کو علم دوں گا، وَأَرْفَعُ بِهِ بَعْدَ الْخِمَالَ، کہ غمناموں کو شہرت دوں گا، وَأُسَمِّي بِهِ بَعْدَ النُّقْرَى، لوگ مجھے بھول چکے ہوں گے، اس کے ذریعے سے اپنا تعارف کرواؤں گا، وَالْمُلْكَ فِي الرُّعَاءِ، بکری چرانے والوں میں حکومتیں دوں گا۔ کہ عمر تجھے تو اونٹ چرانے نہیں آتے، کہ جس نبی کی غلامی اختیار کرے گا تو بکری چرانے والوں میں حکومتیں دوں گا۔
جو اس نبی کے علم کو قبول کر لے کہ نبی علم لے کے کائنات میں آتے اور لوگوں کو اس کی طرف بلاتے، اللہ کا تعارف کرواتے، اور جو نہ مانتے قومیں کبھی اس لیے ناکام نہیں ہوئی کہ ان کے پاس اقتدار نہیں تھا، عزت نہیں تھی، شہرت نہیں تھی، حکومت نہیں تھی، مال و متاع نہیں تھا، بل نقذف بالحق علی الباطل فیدمغه فاذا هو زاهق، ہم حق کو باطل پر پھینکتے ہیں جس سے باطل کا بیجا پھٹ جاتا ہے۔ قوموں کی ناکامی کا سبب یہ ہرگز نہیں کہ قوم اقتدار میں نہ تھی۔ أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ مَا لَمْ نُمَكِّن لَّهُمْ، تم سے پہلے بڑی بڑی قومیں آئیں، بڑے بڑے اقتدار، بڑی بڑی شہرتیں، وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِم مِّدْرَارًا، ان پر بارشوں کے نظام چلائے، وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمْ، ان کے لیے باغاتوں کے لیے نہروں کے جال بچھائے، فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ، جب میرے نافرمان ہوئے تو میں نے تباہ و برباد کر دیا۔ وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ، بے شمار ملک، بستیاں، شہر تباہ و برباد ہوئے، کب عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ، کہ انہوں نے میری نافرمانی کی، مجھ سے ٹکرائے، میرے نبی جس علم کو، جس دعوت کو، جس تقوی کو، جس ضرورت کو لے کے کائنات کے اندر آئے، وہ اس سے ٹکرا اٹھے۔ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ، تباہ و برباد کر دیا۔ وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ، تو وہ قومیں تباہ و برباد ہو گئی، کائنات سے مٹ گئی، جن کا مقصد صرف دنیا پرستی رہا اور دنیا کی حوث۔ یقول العبد مالی مالی، بندہ کہے کہ میرا مال، میری تجارت، میری وزارت۔ وَإِنَّ مَالَهُ مِن مَالِهِ ثَلَاثٌ، اس کے مال میں سے تو اس کی تین ہی چیزیں ہیں، مَا أَكَلَ فَأَفْنَىٰ، جو کھایا وہ فنا، أَوْ لَبِسَ فَأَبْلَىٰ، جو پہنا وہ پرانا، أَوْ أَعْطَىٰ فَاقْتَنَىٰ، جو اللہ کے راہ میں خرچ کیا وہ محفوظ ہو گیا۔ مَا سِوَىٰ ذَٰلِکَ، اس کے سوا جو کچھ بھی ہے، فَهُوَ ذَاهِبٌ، یہ دنیا سے چلا جائے گا، وَتَارِكُهُ لِلنَّاسِ، وہ رسا کے لیے بچ جائے گا، اب اس کا مال اس کا نہیں ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا ایک بستی سے گزر ہوا بیت المقدس کی طرف، دیکھا کہ پوری بستی ویران ہو چکی ہے، سڑ گل چکی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے آواز دی، یا اہل القریہ، اے بستی والو۔ وہاں سے آواز آئی، لبیک یا نبی اللہ لبیک۔ عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، ماذا جنیتکم وماذا سبب ہلاککم، تمہارے ہلاک ہونے کا کیا سبب بنا؟ تو وہاں سے آواز آئی، حب دنیا وصحبت طواغیت، دنیا کی محبت، طواغیت کی صحبت۔ کا طواغیت کی صحبت سے کیا مراد ہے؟ کہا کہ ہم بڑے لوگوں کے ساتھ ہم بھی چلا پھرا کرتے تھے۔ دنیا کی محبت کالأم لولدہا، جیسے ماں اپنے بچے سے محبت کرتی ہے ایسے ہی ہم دنیا سے محبت کرتے تھے۔ اور پھر ہوا کیا؟ قبضنا بالعافیۃ واصبحنا فی الحاویہ، ہم رات کو گھروں میں سوئے تو صبح جب اٹھے تو حاویہ پہنچ گئے تھے۔ وما حاویہ، وہ حاویہ کیا ہے؟ فرمایا سجین، وہ ایسا جیل کھانا ہے، کل جمرۃ منہا مثل اطباق دنیا کلہا ودفنت ارواحنا فیہا، وہ ایسا جیل کھانا ہے کہ جس کا ایک ایک انگارہ ساتوں زمین آسمان سے بڑا ہے اور ہماری روحیں اس کے اندر دفن ہے۔ کہ جو نبیوں کی دعوت کو جھٹلا دیا، وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَارْجُوا الْيَوْمَ الْآخِرَ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ۔
کہ جنہوں نے جھٹلایا اور ٹھکرایا کائنات کے رب کی طرف سے عذاب نے آ کر ان کو پکڑ لیا۔ جو قومیں اپنے نبیوں کی اور نبیوں کے ورثاء، نبیوں کے وارث، جو نبی پیچھے چھوڑ کے گئے ہیں، ان کی دعوت کو جب جھٹلا دیتے ہیں، جو پچھلی قوموں نے کہا ہیہات لما توعدون، کہاں ہے، سب دھوکہ ہے، جھوٹ ہے، فریب ہے، کون مر کے زندہ ہوا، اَإِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ، کہاں قبریں شک ہوں اور انسان زندہ ہو کے باہر آئے۔ افکن قدیم، مولویوں کی باتیں، اساطیر الاولین، ان مولویوں کو تو اور کچھ آتا ہی نہیں، بس یہی رٹ لگائی ہے کہ مرنا ہے، موت ہے، حشر ہے، قبر ہے۔ کیا اساطیر الاولین، پچھلے لوگوں کے من گھڑت قصے سناتے ہیں۔ پھر دیکھو جنہوں نے جھٹلایا، کذب ثمود وعاد بالقارعہ، قوم ثمود اور قوم عاد کو دیکھو، فاما ثمود، پھر ایک چیخ چلی کہ کلیجے ہی پھٹ گئے، واما عاد فاہلکوا بريح صرصر عاتیہ سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما فترى القوم فيها سرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية۔ وہ جو قومیں کہتی من اشد منا قوہ، کہ ہم سے بڑا بھی کوئی طاقتور کائنات میں ہے، کیا کرنا والوں کو ان میں سے ایک بھی باقی نظر آتا ہے؟ جو پہاڑوں کو تراشتے، علم تر کیف فعل ربک بعاد، قوم عاد کو دیکھو، ارم ذات العماد، جن کے قد ستونوں کی طرح لمبے، التی لم یہلک مثلها فی البلاد، جن جیسا ہم نے کائنات میں کوئی پیدا ہی نہ کیا، وثمود الذین جابوا الصخر بالواد، کہ جو پہاڑوں کو تراش کے مکانوں کو بناتے، وفرعون ذی الاوتاد، وہ فرعون کو دیکھو، وجاء فرعون ومن قبلہ والمؤتفقات بالخاطیہ فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذکرہ، وفرعون آیا دندناتا ہوا، انا ربکم العالی کے نعرے لگاتا ہوا، فنبذناہم فی الیم، تیرے رب نے پکڑا اور بہایا سمندر میں، کم ترکوا من جنات وعیون ودروع ومقام کریم، وہ کھیتیاں چھوڑ گیا، عیش پرستی کے سامان چھوڑ گیا، فما بکت علیہم السماء والارض، نہ اس پہ زمین روئی اور نہ اس پہ آسمان رویا، یوں ہی خاک کے ساتھ خاک ہو گئے۔ جو نبیوں کی دعوت کو جھٹلا گئے، ٹھکرا گئے، کہ نبی خود نکلتے اور لوگوں سے، جب بھی نبی نے دعوت کے بول کو شروع کیا، تمام لوگوں کو جمع کر کے کہا، هل وجدتمونی صادقا ام کاذبا، کہ اہل عرب تم مجھے سچا پاتے ہو یا جھوٹا پاتے ہو؟ سب نے کہا ما وجدنا الا صدقا، ہم تو آپ کو سراپا ہی سراپا سچ سمجھتے ہیں۔ جو ہی آپ نے زبان سے دعوت کا بول نکالا، ہمارے یہاں تو تقریریں ہوتی نہیں، ہم تو مذاکرہ کرتے ہیں، اس لیے سر اٹھا کے دھیان سے کچھ باتوں کو سن لیں، میرا بھی نفع ہو جائے، آپ کا بھی نفع ہو جائے۔ نبی نے جو ہی دعوت کا بول شروع کیا، جو لوگ یہ کہتے تھے کہ ہم تو آپ کو سراپا سچ سمجھتے ہیں، تو آپ نے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ، یہ کلمہ کہہ لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ فَمِنْهُمْ مَنْ تَفَلَ فِي وَجْهِهِ، چہرے پہ تھوکا گیا، وَمِنْهُمْ مَنْ حَفَى عَلَيْهِ تُرَابٌ، مٹی ڈالی گئی، وَمِنْهُمْ مَنْ سَبَّهُ، گالیاں دی گئی، حَتَّى انْتَصَفَ النَّهَارُ، کہ آدھا آدھا دن گزر جاتا اور آپ یوں ہی دعوت میں چلتے رہتے، آپ یوں ہی گشت و ملاقاتوں میں چلتے رہتے اور قوم کو سمجھاتے۔ اہل عرب نے کہا کہ محمد تم متعدی نہ بنو، تم اپنے ساتھ کسی اور کو تیار نہ کرو، تمہیں عبادت کرنی ہے تو جگہ کا انتظام کر دیں گے، تمہیں بادشاہ چاہیے تو عرب کا تمہیں بادشاہ بنا دیں گے، خوبصورت
شہزادی تمہارے قدموں پر نشاور کر دیں گے، بس اس دعوت کے بول کو یہاں شروع نہ کرنا، اپنے ساتھ کسی اور کو تیار نہ کرنا۔ تو باطل جب بھی مخالف ہوتا ہے وہ دعوت کے بول پر مخالف ہوتا ہے کہ تم متعدی نہ بنو، تم اپنے ساتھ لوگوں کو تیار نہ کرو، کیونکہ جب تیار کرو گے ایمان و اعمال قوموں کے بنیں گے۔ مولانا الیاس رحمہ اللہ نے عرب میں سب علماء کو جمع کر کے یہ بات پوچھی کہ بتاؤ ہماری پستی کا راز کیا ہے؟ تو سب نے کہا کہ علم نہیں، بعض نے کہا اقتدار نہیں، بعض نے کہا حکومت نہیں، عہدہ نہیں، مال نہیں۔ تو مولانا جب سب کا انکار کرتے رہے، پھر انہوں نے شیوخ نے پوچھا کہ شیخ پھر آپ ہی بتائیں کہ کیا ہے؟ تو حضرت نے فرمایا کہ بس ایمان کی کمی ہے، کہ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات۔ جب اس ایمان اور اعمال پہ محنت ہو کے وہ جلا پیدا ہو جائے، ایمان کا یقین قلوب کے اندر راسخ ہو جائے، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، روح زمین کا خلیفہ بنا دیا جائے گا، پوری کائنات کی ڈور تمہارے ہاتھ میں تھما دی جائے گی، پوری کائنات کو تمہارے سپرد کر دیا جائے گا۔ انتم الاعلون، تمہیں ہی سربلند و سرفراز کیا جائے گا، لیکن ان کنتم مومنین، تمہیں مومن بننا پڑے گا، ایمان کے اندر وہ کمال پیدا کرنا پڑے گا کہ ایمان اور اسلام کو تو امت ایک ہی چیز سمجھ گئی۔ وقالت الاعراب آمنا، کہ آپ نے فوراً قرآن آسمان سے اترا، کہو میرے نبی لم تؤمنوا، تم ایمان نہیں لائے، ولکن قولوا اسلمنا، یہ بتاؤ کہ اسلام میں داخل ہوئے ہیں۔ جب ایمان آئے گا وہ تو جوہد کے راستے سے یقین قلوب میں راسخ ہوگا، کہ جوہد کے راستے سے یقین سیکھنا پڑے گا۔ آسمان اللہ نے بنایا، یہ علم ہے، یقین نہیں ہے۔ روزی اللہ کھلاتا ہے، یہ علم ہے، اس کی جانکاری ہے، یقین میں اندر نہیں اترا ہے، کہ صرف اس کی ہمیں معلومات ہے، اندر قلوب میں نہیں اترا ہے۔ وَقَّلَ اللَّهُ مَلَكًا عَلَى الرَّحِمِ، اللہ نے ماں کے رحم پہ ایک فرشتے کو مقرر کیا، وہ فرشتہ کہتا ہے اے ربی نطفۃ وعلقۃ ومضغۃ فاذا اراد اللہ، جب اللہ بندے کو دنیا میں بھیجنے کا ارادہ کرتے ہیں وہ فرشتہ کہتا ہے اذکر ام انثی ماذا رزقہ واجلہ واثرہ کل شیء بقدر۔ مشکات کے اندر حدیث ہے کہ آدم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان مناظرہ ہوا، احتج آدم و موسیٰ عند ربہما۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا انت آدم الذی خلقک اللہ بیدہ ونفخ فیک من روحہ واسجد لک ملائکتہ واسکنک فی جنتہ ثم احبط الناس بخطیئتک الی الارض۔ تو وہی آدم ہے جس کو اللہ نے ہاتھ سے بنایا، نبی بنایا، جنت میں ٹھہرایا، ایک غلطی کی وجہ سے لوگوں کو دھرتی پہ اتار دیا۔ آدم علیہ السلام توبہ ہے، آدم علیہ السلام کہنے لگے انت موسیٰ الذی اصطفاک اللہ برسالتہ وبکلامہ وآتاک الالواح فیہا تبیان کل شیء وقربک بنجی فبکم وجدت اللہ کتب التوراۃ قبل ان اخلق۔ تو وہی موسیٰ ہے جس کو اللہ نے نبی بنایا، رسول بنایا، طور پہ بلایا، کتاب دی۔ قال نعم، کہ جو تمہیں کتاب دی وہ کب لکھی ہے؟ کہ زمین و آسمان کے بنانے سے پہلے 40,000 سال لکھی ہے۔ تو آدم علیہ السلام نے ان سے پوچھا فَهَلْ وَجَدْتَ فِيهَا، کہ آپ نے اس میں یہ بات نہ پائی وَعَصَىٰ آدَمَ رَبَّهُ فَغَوَىٰ، کہ آدم سے رب کے بارے میں کچھ چوک ہوگی؟ قال نعم، یہ تو اس میں لکھی ہے۔ فَتَلُومُونِی، پھر تو مجھے اس چیز پہ ملامت کرتا ہے جو میری پیدائش نہیں بلکہ زمین و آسمان کی پیدائش سے پہلے میرے بارے میں لکھی جا چکی ہے، اور آپ کہیں کہ روزی لکھی نہ ہو، کہ ہم کمائیں نہ تو کھائیں کہاں سے؟ یہ ابن آدم تفرغ لعبادتی، میرے لیے فارغ ہو جاؤ، املا صدرک غنی
اور روزی تو آسمان سے میں اتاروں، اسد فقر کا، غربت کو دور میں کروں گا، وَإِلَّا تَفْعَلْ، اگر تم نے ایسا نہ کیا، مَلَأْتُ يَدَيْكَ شُغْلًا، ایسی مشغولی میں پھنساؤں گا، وَلَا أَسُدَّ فَقْرَكَ، غربت تو بھی دور نہ ہوگی، تو بھی دور نہ ہوگی۔ ایمان کے اندر وہ کمال پیدا کرنا، یہ دعوت کا مقصد ہے کہ وہ جلا پیدا ہو جائے ایمان کے اندر، کہ براہ راست اللہ سے اپنے مسائل کو حل کروانے والے بنے۔ ایک صحابیہ ہے، نیا ایمان قبول کیا، بیٹے کا انتقال ہوا، حضور نے فرمایا اس کی اماں کو بتاؤ۔ جب اماں کو بتایا، اس نے آ کے چارپائی کو پکڑا اور آ کے دل ہی دل میں کہا، آمنت بک طوعا وہاجرت الیک رغبۃ، یا اللہ تیرے شوق میں ایمان لائی تھی، تیرے ہی شوق میں ہجرت کی تھی، فلا تشمت بی الاعداء، اپنے دشمنوں کے سامنے مجھے رسوا نہ کرنا۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ جس کو ہم نے غسل دیا، کفن پہنایا، وہ کفن پھاڑ کے فوراً زندہ کھڑا ہو گیا، دوپہر کا کھانا ہمارے ساتھ کھایا۔ کہ ایمان کے اندر وہ کمال کیسے پیدا ہو جائے، یہ نبیوں کی دعوت کا مقصد ہے کہ نبی جو علم لے کے آتے تھے، کہ اللہ کی طرف بلاتے تھے، اور صحابہ کا ارسال بلدان کی طرف ہوتا ہے اس علم کو پہنچانے کے لیے، کہ صحابہ، مولانا یوسف رحم اللہ نے تو حیات و صحابہ میں کئی سارے ابواب قائم کیے ہیں، ارسال صحابۃ الی البلدان للتعلیم ولتفقہ فی الدین، کہ صحابہ کا ارسال بلدان کی طرف تعلیم کے لیے ہوتا ہے، نفر تو تعلیم کے لیے، کہ جہالت کی تو کوئی تبلیغ ہی نہیں ہے، کہ علماء کے پاس بیٹھ کے علم کو حاصل کرنا، اگر اس کے اندر استخفاف ہوا، اگر اس کے اندر استغنائیت ہوئی، مولانا الیاس رحم اللہ نے فرمایا کہ اللہ نسلوں سے علم کو اٹھا لیں گے۔ اگر کسی بھی عالم کے تعلق سے دل میں استخفاف و استغنا ہوا، اللہ نسلوں سے علم کو اٹھا لیں گے، کہ علم تو علماء سے لیا جائے گا، کتابیں تو علم کے لیے ہرگز بھی نہیں ہے۔ وہ کتاب جس کی تلاوت کا حکم ہے، وہ کتاب جس کی تلاوت کا حکم ہے، اس کے مرتب اور لکھنے میں بھی اختلاف ہو رہا ہے، کہ علم تو براہ راست چلے، ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا، علم نہیں اٹھے گا، ولکن يقبض العلم بقبض العلماء، علماء کے قبض کو ہی علم کا قبض کہا گیا ہے، حتی اذا لم يبق عالما، جب کوئی عالم درتے پہ نہ رہے گا، اتخذ الناس رؤوسا جہالا، جاہلوں کو لوگ اپنا سردار بنائیں گے، فسئلوا، انہیں سوال پوچھیں گے، فافتؤوا بغیر علم، وہ علم کے بغیر فتوے دیں گے، فضلوا واضلوا، وہ خود بھی گمراہ تمہیں بھی گمراہ کر دیں گے۔ آپ علیہ السلام کے سامنے دو شخصوں کا ذکر آیا، کان فیہما بنی اسرائیل، تو احداہما عالما یصلی المکتوبہ ثم یجلس فیعلم الناس الخیر، وہ فرائض کی ادائیگی کے بعد لوگوں کو دین سکھانے میں لگ جاتا تھا، اور دوسرے جو تھے وہ عابد تھے، یصوم النہار ویقوم اللیل، رات بھر تہجد اور دن بھر روزے، ایہما افضل، آپ سے پوچھا ابن افضل کون ہے؟ آپ نے فرمایا وہ عالم افضل ہے جو فرائض کی ادائیگی کے بعد لوگوں کو دین سکھانے میں لگ جاتا ہے، کہ عبادت کا تو اس سے کوئی جوڑ ہی نہیں ہے، کیونکہ علم تو دعوت ہے، علم تو پہنچانے کے لیے ہے، ھذا بلاغ للناس، علم تو دعوت ہے، تو پہنچانے کے لیے ہے، کیونکہ یہ بذات خود تو مقصود ہی نہیں ہے، یہ مقصود لی ذاتی ہی نہیں ہے، مقصود لی غیری ہی ہے، یہ تو پہنچانے کے لیے ہے۔ علامہ تھانوی صاحب نے جب تحریک شدی چلی ملک میں، اس وقت الگ الگ جگہ جا کے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو بتاتے ہوئے جو پرانا ایڈیشن ہے خطبات کا،
اس کا پہلا جلد تو صرف انہی خطبات سے بھرا پڑا ہے، اور اس کے اندر یہ بات حضرت نے فرمائی تھی علامہ تھانوی صاحب نے، اب کہاں آئے وہ شاخ گئے وعدہ فردا لے کر، اب انہیں ڈھونڈ چرا گئے رخ زیبا لے کر. تو انہوں نے یہ بات بتائی تھی کہ یہ تو پہنچانے کے لیے ہے، کَوُضُوءِ لِلصَّلَاةِ. تو علم سے استغفاف، اور اہل علم سے فرمایا نسلوں سے اللہ علم کو اٹھا لیں گے. اُغْدُ عَالِمًا، یا تو عالم بنو یا تو طالب علم بنو، ورنہ کیا ہوگا؟ ہلاک ہو جاؤ گے، ہلاک ہو جاؤ گے. فرمایا کہ اگر علم کے ساتھ اس دعوت کے کام کو نہ کیا، اگر علم کے ساتھ اس دعوت کے کام کو نہ کیا، تو مولانا الیاس رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ جو فتنے صدیوں میں آنے ہیں وہ ہفتوں میں آ جائیں گے. پھر تو یہ دیوانوں کی جماعت نظر آئے گی اگر اس میں سے علم اور ذکر غائب ہو گیا. کہ وہ خیر القرون کے زمانے کے اندر جو چیزیں ہوا کرتی تھی، مولانا عمر پالنپوری رحمہ اللہ نے جا کے عربوں میں بیان کیا اور خیر القرون کرنے کی تشریح کی، اور اہل عرب تو سر ڈھونڈنے لگے کہ یہ تشریح کس نے کی ہے. انہوں نے فرمایا کہ ہمارے نظام الدین مرکز میں ایک شخص ہے جن کا نام مولانا یوسف ہے، انہوں نے یہ تشریح کی ہے. کہ فرمایا کہ زمانہ تو بہتر نہیں ہوتا نہ ہی برا ہوتا ہے، ایک تو ظرف ہے اور ایک مظروف ہے. لوگ کہتے ہیں نہر بہہ رہی ہے، نہر نہیں بہتی، اندر کا پانی بہتا ہے. ناک نہیں بہتی، اندر کی چیز بہتی ہے. تو زمانہ کیا برا اور اچھا ہو، اندر کے لوگ فرمایا کہ اچھے ہیں. اگر لوگ اچھے ہیں تو پھر ابو جہل کیوں اچھا نہیں؟ کہ لوگ بھی اچھے نہیں، وہ ان کے اندر کی صفات کی بنا پر اچھے ہیں، وہ ان کے اندر کی صفات کی بنا پر اچھے ہیں. وہ صفات کیا ہے؟ علامہ تھانوی صاحب رحمہ اللہ نے 3 چیزیں بتائی جو عبداللہ بن عمر کی روایت سے استدلال کیا کہ لو کان مستنا، جو آدمی کسی کے طریقے پہ چلنا چاہے، فلیستنا بمن قد مات، ان لوگوں کے طریقوں پہ چلے جو دنیا سے جا چکے ہیں. اولئک اصحاب محمد، وہ ہمارے نبی کے صحابہ ہیں. ابرھا قلوبا، نیک دل، اعمقھا علما، گہرے علم والے، اقلھا تکلفا، کم تکلف برتنے والے. فتشبہوا باخلاقہم وطرائقہم، لہٰذا انہی کی مشابہت اختیار کرو تو فلاح کو پہنچو گے. تو مولانا یوسف رحمہ اللہ نے بھی اسی کو لیتے ہوئے یوں کہا کہ اجمالی طور پہ صحابہ کے اندر ایک تو دعوت تھی، ایک تو علم تھا، اور ایک تو تصوف تھا. زمانے کی گردش بدلی، دعوت قتل و قتال جدال پر معمول ہو گئی، کرسیاں اور عہدے سمیٹنے کے لیے رہ گئی، علم اور تصوف خالص رہ گئے، علم اور تصوف خالص رہ گئے. مولانا عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ کے زمانے میں انہوں نے ترک ایک جماعت بھیجی، ترکوں کو دعوت کی طرف بلانے کے لیے، اللہ کی طرف بلانے کے لیے. تو انہوں نے جا کے سیدھا حملہ کر دیا اور مال غنیمت سمیٹ لیا. انہوں نے عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ کو خط بھیجا کہ آپ کی جماعت یہاں پہ آئی، انہوں نے سیدھا حملہ کر دیا، کوئی دعوت نہیں دی. تو عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ نے خط لکھا کہ تم سب کے سب ظالم ہو، غاصب ہو، عہدہ چاہتے ہو، کرسی اور مال چاہتے ہو، تم سب 3 کپڑوں میں باہر نکل آؤ، پھر ان کو دعوت دو. اور جب دعوت دی اور وہ قبول کر گئے. احناف کے نزدیک تو دعوت واجبہ دینے کے باوجود بھی، احناف کے نزدیک دعوت واجبہ دینے کے باوجود بھی میدان قتال میں دعوت دینا تو مستحب ہے. کہ نبی تو ہدایت کے لیے آتا ہے، ہلاکت کے لیے ہرگز بھی نہیں آتا. نبی تو ہدایت چاہتا ہے قوموں کی. کہ جب حضرت حمزہ کو شہید کیا
آپ علیہ السلام اتنے روئے، آپ نے اما حمزۃ فلا و اکیلی ہی کہ سب پہ رو رہے اور میرے چچا پہ کوئی نہیں رو رہا۔ آپ نے وحشی کے قتل کو جائز قرار دیا۔ وہ نبی لو یمشی علی السراج لم یدفوہ تحت قدمیہ من سقینتہ، جو جلتے چراغوں پہ قدم رکھے تو بجھنے نہ پائے، سوکھی لکڑیوں پہ چلے تو کڑکڑانے کی آواز نہ آئے۔ اور جب مکہ فتح ہوا، آپ علیہ السلام جب مکہ آئے، اس وقت تلوار لہرانے والے تو یوں کہہ رہے تھے الیوم یوم ملحمہ، آج تو بس چیتھڑے اڑا دینے کا دن ہے، ہماری تلواریں ان کی گردنیں ہوں گی، آج ہماری تلوار ان کے خون سے رنگین ہوگی۔ آپ نے فرمایا ہرگز نہیں، الیوم یوم مرحمہ، آج تو رحم کا دن ہے، ہم تو رحم چاہتے ہیں، ہم تو ہلاکت ہرگز نہیں چاہتے۔ پھر وحشی بھاگ گیا، طائف چلا گیا۔ آپ علیہ السلام نے وحشی کو پیغام بھیجا کہ تو اسلام قبول کر لے۔ وحشی نے کہا یلقا عظامًا یخلد فیہ مہانا، محمد تیرا رب تو کہتا ہے جو یہ کام کرے گا جو میں نے کیے ہے، زنا، قتل، وہ تو جہنم میں ذلیل ہو کے پڑے گا، میرا اسلام لا کر بھی کیا فائدہ ہے۔ آپ نے آیت بھیجی، کہا وحشی ایسا نہیں، الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، کہ وحشی تو اسلام قبول کر لے، توبہ کر لے، اعمال کر لے، اللہ تیرے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دے گا۔ وحشی نے کہا ایمان، اعمال، توبہ بڑی کڑی شرائط ہے، میرے بس کی نہیں، میں نہیں کر پاؤں گا۔ ہم تو یوں کہتے ہیں کہ بات کا پہنچا دینا دعوت ہے، ہم نے بتا دیا بس یہی دعوت ہے۔ ما من نبی بعثہ اللہ قبلی کان لہ فی امتہ حواریون واصحاب، نبی اپنے پیچھے جو جماعت چھوڑ کے جاتے ہیں اس جماعت کے اندر ایسی فکر اور اڑن ہوتی ہے، یأخذون بسنتہ ویقتدون بامرہ، جو اس کی طریقے، اس کے طریقے، اس کی سنتوں کو مضبوطی سے پکڑ لیتی ہے۔ پھر ایسا دور آتا ہے یقولون ما لا یفعلون، لوگ وہ کہتے ہیں جو کرتے نہیں، یفعلون ما لا یؤمرون، فمن جاہدہم بیدہ فہو مؤمن، جو پوری طاقت کے ساتھ اٹھ کھڑا ہو اس بے دینی کو ختم کرنے کے لیے، وہ پہلے درجے کا مومن ہے۔ اللہ نے انسان کو تین بڑی طاقتیں دی ہے، مال کی، جان کی، وقت کی، جو تینوں طاقتوں کو لے کے اٹھ کھڑا ہو فہو مؤمن۔ ومن جاہدہم بلسانہ فہو مؤمن، بقلبہ فہو مؤمن، ولیس وراء ذلک من الایمان حبۃ خردل، پھر تو رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہ بچے گا۔ نبی کی فکر دیکھو، حضرت شیخ نے فضائل اعمال میں لکھا ہے، نادان دوست کا ہاتھ پکڑ کے صحیح راہ پہ گامزن کرو۔ بولنے یا سب کا ملفوظ ہے کہ ہماری بات ہم کانوں تک نہیں دلوں میں اتارنا چاہتے ہیں۔ جب اللہ اتنے نخرے برداشت کر رہا ہے، نبی مدعو کے اتنے نخرے برداشت کر رہا، وہ کہہ رہا میں ایمان قبول نہیں کروں گا، دوسری آیت بھیجی جا رہی ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ وحشی اگر تو نمازوں سے روزوں سے ڈر گیا، اتنا سب کچھ کرنا پڑے گا، کوئی مسئلہ نہیں، وحشی تو اسلام تو قبول کر لے، شرک سے تو بچ جاؤ گے۔ وحشی کہتا ہے آگے سے کہ اللہ جس کو چاہیں گے معاف کریں گے، مجھے نہ چاہا تو۔ آپ نے تیسری آیت، آپ ذرا دیکھیں مدعو کا استغنا اور دائی کی حرص، آپ نے تیسری آیت لکھ کے بھیجی، کہا وحشی لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، وحشی اب تو آ جا، اللہ تو سب کو ہی معاف کر دیں گے، سب کو ہی معاف کر دیں گے۔ تلقیتہ من بعید، وہ آگے بڑھ کے استقبال کے لیے تیار ہے، ان اتانی لیلا قبلتہ،
کسی رات میں آؤ گے میں معاف کر دوں گا، وَإِنْ أَتَانِي نَهَارًا قَبِلْتُهُ، کسی دن میں آؤ گے میں معاف کر دوں گا۔ وحشی نے کہا یہ بات ٹھیک ہے۔ جو ہی وہ آیا، آتے ہی کلمہ پڑھا، صحابہ اٹھے، یا رسول اللہ وحشی قتل کر دیں؟ آپ نے فرمایا دعوت الاسلام رجل واحد احب الی من قتل الف کافر، ایک شخص کا اسلام قبول کر لینا مجھے 1000 کافر کو قتل کر دینے سے زیادہ محبوب ہے۔ پھر آپ نے کہا انت وحشی، آپ ہی وحشی ہو، اقعد، ادھر بیٹھ، اخبرنی کیف قتلت امی، مجھے بتا تو نے میرے چچے کو کیسے قتل کیا؟ تو اتنا دبلا پتلا سا، میرے چچا تو بہت بہادر تھے۔ اس نے وہ پورا قصہ سنایا جو آپ نے پڑھا سنا ہوگا۔ ورفع راسہ، آپ نے سر اٹھایا تو داڑھی مبارک آنسوں سے تر ہو چکی تھی، جس کا چہرہ دیکھنا برداشت نہیں۔ کہا وحشی میرے سامنے نہ بیٹھا کر۔ یمامہ کے سردار کو آپ نے دعوت دی، حضرت عمر اٹھے، کہا اس نے دعوت قبول نہیں کی، میں قتل کر دوں؟ آپ نے فرمایا وہ عمر ابھی نہیں، ابھی نہیں، ابھی نہیں، یہاں تک کہ وہ قبول کر گئے۔ آپ نے پھر حضرت عمر کو یہ بات کہی، عمر لو اتاتک فیہ الآن لدخل النار، وہ اس وقت میں تیری مان لیتا ہے تو دوزخ میں چلا جاتا۔ دائی کے اندر وہ حرص ہو، وہ کڑن ہو کہ وہ اپنے آپ کو جھونک دے دعوت پہ، امت پہ، کہ نبیوں کی دعوت میں فناحیت ہوتی ہے، شیطان کی دعوت میں بھی فناحیت ہے۔ نبی نے کہا لیلم و نہار، شب و روز، دن اور رات۔ یہ بات یاد رہے کہ جب بھی ناکام ہوگا تو مدعو ناکام ہوگا، داعی کبھی ناکام نہ ہوگا اگر وہ اپنی دعوت پر ہے۔ قوم نے کہا کہ فاتنا بما تعدون ان کنت من الصادقین، نوح ذرا لے آؤ وہ عذاب جس سے تم ہمیں ڈراتے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے، نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ لائے گا تو اللہ ہی جب چاہے گا، لیکن پھر مقابلہ نہیں کر پاؤ گے۔ نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا، پہلے تو قوم کو سمجھایا، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، قوم مان جاؤ رب کی، یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا۔ نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے فریاد کی، یا اللہ، قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا، شب روز دعوت دی، فلم یزدہم دعائی الا فرارا، بھاگ جاتے تھے، ثم انی دعوتہم جہارا، زور زور سے گشت بھی کیے، اعلانیاں بھی، ملاقاتیں بھی، چھپ کے بھی، فاستغشوا ثیابہم، کپڑوں کو اوڑھ دیتے، کانوں میں انگلیوں کو ڈال دیتے، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا۔ دعوت جب تام ہو جاتی ہے اللہ کی طرف سے عذاب اتر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے نوح علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے کہا نوح وصنع الفلک، کشتی بنا، کلما مر علیہ ملأ من قوم سخروا منہ، قوم کے سردار جب گزرتے تو ہنستے کہ نوح کیسا دیوانہ مجنون ہے، صحرا پہ کشتی بنا رہا ہے۔ نوح علیہ السلام نے فرمایا ان تسخروا منا فإنا نسخر منکم کما تسخرون، آج تم مجھ پہ ہنس رہے ہو، ان قریب میں تم پہ ہنسنے والا ہوں۔ ففتحنا ابواب السماء بماء منہمر، آسمان کے در کھل گئے، وفجرنا الارض عیونا، زمین چشمہ بن گئی۔ بیٹے سے پکارا یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین، بیٹا ہمارے ساتھ سوار ہو جا۔ بیٹے نے کہا سآوی الی جبل یعصمنی من الماء لا عاصم اليوم من امر اللہ، کیسے ناکام ہوئے کہ نبی کی دعوت کو جھٹلایا اور ٹھکرایا۔ تو ایسی فکر ہو کہ امت پہ اپنے آپ کو جھونک دے، تمام قربانیوں کو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ باہر نکلے گشت کرنے کے لیے، گھر سے آواز آئی تطاول هذا الليل واسود جانبه وأرقني ألا حبيب ألاعبه فلولا حذار الله لا شيء مثله لزؤزئ من هذا الصرير جوانبه۔ کاغذات کی قسم ہے، رات لمبی ہوتی جا رہی ہے، اس کے دونوں کنارے سیاہ کالے ہو گئے،
کیا ہوا میرے شوہر میرے پاس نہیں جو مجھ سے کھیلے میں اس سے کھیلوں. فلولا حدار اللہ لا شیء مثلہ، اس ذات کی قسم اگر اس کا ڈر نہ ہوتا لزؤزئ من ھذا السریر جوانبہ، تو میری چارپائی کے چاروں کونے بھی اس وقت ہل رہے ہوتے. حضرت عمر نے ان سے کہا اے عورت مالکی، کیا ہوا؟ اس نے کہا، حضرت عمر نے ان سے کہا حل اردت سوء، کیا گناہ کا ارادہ کر رہی ہو؟ نے کہا معاذ اللہ امیر المومنین، ایسا نہیں، بلکہ میرے شوہر اللہ کے راستے میں گئے ہوئے ہیں. وقد اشتقت الیہ، مجھے اس کا اشتیاق ستا رہا ہے، جو اس کا اشتیاق ستا رہا ہے. حضرت عمر نے خط لکھا جماعتوں کو، کہا 4 مہینے کے بعد واپس آ جانا، 4 مہینے لگانے کے بعد واپس آ جانا. حیات صحابہ میں حضرت مولانا یوسف نے لکھا ہے اس واقعے کو کہ 4 مہینے کے بعد ان سے کہا واپس آ جانا. کن تکلیفوں سے گزر کے آپ کے پاس جماعت آئی، کام کر کے کارگزاری کا عمل ہوا. آپ علیہ السلام ٹیک لگا کے کرسی پر تھے، صحابہ سے کارگزاری لی، بتاؤ کہ اس بار کام کیسا کیا؟ انہوں نے فرمایا کفار نے بہت ستایا. آپ نے فرمایا ٹیک سے آگے ہو گئے اور فرمایا یوتا من کان قبلکم، تم سے پہلے ایمان والوں کو لایا جاتا، فیحفر حفرۃ، کھڑا کھود کے اس کے اوپر رکھ دیا جاتا، ان کے سروں کے اوپر آرے کو رکھ دیا جاتا، ان سے کہا جاتا یا جان بچا یا ایمان بچا. وہ تو شک شکتین، 2 ٹکڑے ہوتے ایمان نہیں چھوڑتے. یمشط بشاط الحدید، پھر کھڑا کر کے ان کے اندر لوہے کی کنگیاں ڈال دی جاتی. ما دون لحمہ وعظامہ، وہ بوٹی بوٹی ہو جاتے، ایمان نہیں چھوڑتے. تم چلو کیسر کسرا ٹوٹے گا، روم و فارس کی طاقت گھٹنے ٹیک کے تمہارے سامنے آئیں گی، ان کی بیٹیاں تمہارے بستر بچھائیں گی. اور یہ صحابہ کے ساتھ ہوا کہ صحابہ اس علم کو لے کے، صحابہ کا ارسال تو علم ہی کے لیے، نفر تو تفقہ پیدا کرنے کے لیے. یمن سے ایک جماعت آئی، اتى الناس من الیمن، آپ کے پاس آپ درس دے رہے تھے صحابہ کو، مدرسہ چل رہا تھا، درس چل رہا تھا. آ کے انہوں نے کہا کہ ابعث فینا من یفقہنا فی الدین ویعلمنا السنن ویحکم فینا بکتاب اللہ، ہمارے ہاں کوئی جماعت بھیجیں جو ہمیں آ کے علم سکھائے، دین سکھائے، کتاب کے ذریعے فیصلہ کرے. آپ نے درس کے دوران اس تقاضے پہ حضرت علی کی تشکیل کر دی، یا علی امتلک الی اہل الیمن، علی کھڑے ہو جاؤ، اہل یمن کے تقاضے کو پورا کرو اور سنو، جانے سے پہلے روانگی کے آداب سن کے جاؤ. ففقہم فی الدین وعلمہم سنن، اور جا کے دین سکھانا، علم سنتیں سکھانا، کتاب کے ذریعے فیصلہ کرنا. حضرت علی نے عذر بیان کر دیا کہ میں نہیں جاؤں گا. کہا کیوں؟ کہا ان اہل الیمن قوم طغام، اہل یمن تو بڑے اڑیل اجڑ دیہاتی قسم کے لوگ ہیں. یاتونی من القضاء، وہ ایسے فیصلے جھگڑے جھمیلے میرے پاس لے کے آئیں گے، علم نہیں کہ میں فیصلہ کروں. فضرب علی صدری، سینے پہ دست مبارک مار کے کہا علی اذهب، چلے جاؤ. فإن اللہ سیہدی قلبک ویثبت لسانک، اللہ تمہارے دل کو منشرح کر دیں گے اور زبان کو جما دیں گے. اس کے بعد حضرت علی فرماتے ہیں ما شکفت بین رجلین، 2 آدمیوں کے درمیان فیصلہ کرنے میں موت تک مجھے کبھی شک نہ ہوا. خطبے میں تم پڑھتے ہو اقضاہم علی، علی جو قاضی بنے ہیں وہ نفر کے ساتھ علم کو لے کے گئے ہیں. آپ کے زمانے کے اندر جن صحابہ نے قرآن کو جمع کیا، جمع القرآن فی زمن النبی صلی اللہ علیہ وسلم 5 من الانصار، 5 صحابہ انصار کے بڑے درجے کے تھے. معاذ بن جبل، عبادہ بن صامت، ابی بن کعب، ابی الدرداء، ابو ایوب، یہ 5 صحابہ بڑے درجے کے ہیں جنہوں نے قرآن کو جمع کیا. فلما کان زمان عمر بن خطاب، جب حضرت عمر کا زمانہ آیا، کتب الیہ یزید بن ابی سفیان، یزید بن ابی سفیان نے خط لکھا حضرت عمر کو کہ ان اہل الشام قد کثروا وربلوا وملأوا المدائن، اہل شام تو اسلام میں داخل ہو چکے، دین میں داخل ہو چکا ہے. اب ہمیں احتیاج ہے اس چیز کی کہ آپ کسی کو بھیج دے جو انہیں علم سکھائے، دین کے اندر تفقہ پیدا کرائے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فدعا عمر اولئک الخمسہ، انہی بڑے درجے کے علماء کو بلایا، انہی بڑے درجے کے مفتیان کرام کو بلایا اور ان سے کہا کہ
کہ دیکھو ان اہل الشام ان اخوانکم من اہل الشام قد استعانونی، یہ تمہارے بھائی کچھ تقاضا لے کے آئے ہیں کہ ان کی مدد کی جائے، کہ انہیں دین سکھایا جائے، علم کو سکھایا جائے، کہ اگر تم وَإِنْ أَحْبَبْتُمْ فَاسْتَهِمُوا، اگر تم اس چیز کو پسند کرو کہ تم قرآن اندازی کر کے 3 تیار ہو جاؤ جانے کے لیے، اگر ایسا نہیں وَإِنْ انْتَدَبَ مِنْكُمْ ثَلَاثَةٌ فَلْيَخْرُجُوا، اگر تم میں سے 3 خود ہی تیار ہو جائیں تو وہ چلے جائیں۔ تو انہوں نے تقاضا اپنے سر لیا اور کہا کہ مَا كُنَّ لِنُصَاحِبَ، ہم قرآن اندازی نہیں کریں گے۔ هذا شیخ کبیر، ابی بن کعب تو بڑے بوڑھے ہو چکے ہیں، وَأَمَّا هَذَا فَسَقِيمٌ، اور دوسرے ابو ایوب جو ہیں یہ تو بہت بیمار چل رہے، ہم 3 تقاضے کو پورا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ حضرت عمر نے ان کو بٹھایا، کہا سنو پہلے روانگی کے آداب، کہاں جانا ہے؟ تمہاری جماعت کا رخ ہوا ابدأوا بالحمص، حمص سے کام کو شروع کرنا۔ جب تم وہاں جاؤ گے تم لوگوں کو مختلف حالوں کے اندر مختلف مزاجوں کے لوگوں کو پاؤ گے، تم ان پہ محنت کرنا۔ وَإِذَا رَضِيتُمْ، جب تم ان سے راضی ہو جاؤ کہ انہوں نے کام کو لے لیا ہے، انہوں نے بات کو تمہاری تسلیم کر لیا ہے، فَلْيُقِمْ بِهَا وَاحِدٌ، ایک وہی ان کا امیر بن جائے، ایک وہیں رہ جائے ان کو سنبھالے، اور 2 جو ہیں اِلَى فلسطین و اِلَى دمشق، فلسطین چلے جائے اور دمشق چلا جائے۔ بعینہ نظام الدین کے اندر ایسے تقاضے آتے ہیں حضرت کے سامنے، اور بعینہ ایسے ہی علماء کو حضرت ان ممالک کے اندر بھیجتے ہیں۔ بلند شہر کے اجتماع میں تو حضرت نے خاص طور پہ کہا، میں کہتا ہوں کون علماء وہ ہیں، کون وہ ہیں جو جا کے امریکہ کے اندر مدارس قائم کریں، یورپ کینیڈا کے اندر جا کے مدارس قائم کریں، ایسی تشکیلیں ہوئی باضابطہ وہاں جا کے ادارے قائم کیے۔ ملکوں کے تقاضے آتے ہیں، ملکوں کے تقاضے آتے ہیں، تو کب تک رہے گا حتی ماتا، یہاں تک کہ موت آ جاتی وہیں رہے، وہیں رہے۔ اپنے آپ کو ہم دعوت پر جھونک دے، علم کو لے کر چلے کہ سب پر علم کو سیکھنا ہے۔ ہمارے ہاں تو مولویت کوئی پروفیشن ہی نہیں ہے، سب کو علم کو سیکھنا ہے، کہ اگر علم کو نہ سیکھا پھر تو جہالت ہے۔ اگر علماء کے پاس جا کے علم کو لے کے دعوت میں نہ چلے، سورج تو روشنی پھیلاتا ہے جب اس کے اندر خود روشنی ہوتی ہے۔ خود علم کو سیکھیں اور پھر اس علم کو لے کے چلے، دنیا کے اوقات میں سے کچھ نکالے۔ یہ دنیا تو یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، کیا یہی بس کرنا کہ 4 دن ہی تمہیں اچھے لگ گئے؟ وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ، اتنی بڑی آخرت سے بے خبر ہو گئے۔ کَسَرَابٍ بِقِیعٍ، ریت کا پانی، دھوکے کا گھر، مچھر کا پر، کیا وہ وقت نہ آئے گا؟ اِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ لَيْسَ لِوَقْعَتِهَا كَاذِبَةٌ خَافِضَةٌ رَافِعَةٌ اِذَا رُجَّتِ الْأَرْضُ رَجًّا، کیا وہ دن نہ آئے گا؟ اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ، آسمان پھٹا، زمین پھٹی، کَلَّا اِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا، زمین آسمان ریزہ ریزہ، وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، اللہ خود حساب کے لیے آئے۔ وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ، آج جہنم بھی آئی۔ اُدْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، آج جنت بھی آئی۔ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ، آج جہنم بھی آئی، آج ہمیں بھی پکارا جائے گا۔ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا، اکیلے اکیلے، كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، جیسے دنیا میں اکیلے پیدا ہوئے۔ وَحَشَرْنَاهُمْ، اللہ سب کو جمع کریں گے۔ لَقَدْ أَحْصَاهُ، گھیرے میں لیں گے۔ وَعَدَّهُمْ عَدًّا، گن گن کے رکھیں گے۔ أَيْنَ الْمَفَرُّ، آج بھاگ کے دکھاؤ۔ کرنا میں چھپنے کے دن، بھاگنے کے دن ختم ہوئے۔ گشت کی جماعت کو دیکھتے پچھلی کھڑکی سے چھلانگ لگاتے۔ فَانْفُذُوا، آج طاقت ہے تو لڑ کے دکھاؤ۔ لَا تَنْفُذُونَ إِلَّا بِالسُّلْطَانِ، آج تو طاقت تمہاری سلب ہو چکی ہے۔ يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍ بِبَنِيهِ، یا اللہ میری اولاد کو دوزخ میں ڈال، مجھے بچا لے۔ وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ، بیوی بھائیوں کو دوزخ میں ڈال، مجھے بچا لے۔ وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِيهِ، پورے خاندان کنبے قبیلے کو دوزخ میں ڈال، مجھے بچا لے۔ اگر یہ بھی منظور نہیں، وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، پوری کائنات کے لوگوں کو میرے فدیے میں دوزخ میں ڈال، مجھے بچا لے۔ کلا، ایسا ہرگز نہ ہوگا۔
اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها، جب زمین کو جھٹکے لگیں گے، کائنات ہلا دی جائے گی، پوری دھرتی لرز جائے گی، جب کہا جائے گا اقرأ کتابک، یہ لے پڑھ اپنے کرتوت، کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، آج تو اپنا حساب خود لینے کے لیے کافی۔ وہ کہے گا یا لیتنی لم اوت کتابیہ ولم ادر ما حسابیہ، یا لیتہا کانت القاضیہ ما اغنی عنی مالیہ ہلک عنی سلطانیہ، ہائے ہائے میں تو مارا گیا۔ وہ کہے گا یہ موت آ جا، کا موت نہیں ہے، آج تو موت بھی مر چکی ہے۔ جب موت سے کہا جائے گا کہ اسرائیل کون بچا، وہ کہیں گے یا اللہ اوپر تو، نیچے تیرا غلام بچا، تو اللہ تعالیٰ کہیں گے موت تو بھی مر جا، خلق من خلق اللہ، آج تو پورے کائنات کا رب ہی باقی ہے۔ این الملوک، وہ بادشاہ کہاں گئے؟ این الجبارون، وہ ظلم کرنے والے کہاں چلے گئے؟ این المتکبرون، وہ اکڑ کے چلنے والے، ایڑی مار کے حسن پہ، دولت پہ، عزت پہ اترانے والے، لمن الملک اليوم، آج کہاں گی دنیا کی بادشاہت سلطنت ہے؟ آج کون کائنات کا بادشاہ بچا ہے؟ موت آ کے سب کو برابر کر دیتی ہے۔ الموت لیس منہ الفوت، اسے بھاگ نہیں سکتے ہو، بھاگو گے تو پکڑے جاؤ گے، لڑو گے تو ہار جاؤ گے۔ کل بیت ان کانت سلامتها یوما ستدرکہ النقباء والحبب، کہ موت تو سب کو برابر کر دیتی ہے۔ امی عائشہ کے بھائی کا جب انتقال ہوا، انہوں نے کہا کان لم تکن بینی وبینک خلۃ ولا حسن ود مرۃ فی التبازل، ہائے ابھی کیا ہوا، تو میں تو عبد الرحمن ابھی مل بیٹھے بھی نہ تھے کہ موت نے آ کے لے لیا۔ حضرت فاطمہ کے انتقال پہ حضرت علی نے آواز دی یا فاطمہ، آواز نہ آئی، پھر کہا مالی وقت علی القبور مسلمہ قبر الحبیب فلا یرد جوابی، یہ فاطمہ کو کیا ہوا جسے میں نے پکارا وہ ہاں کہہ گئی، لبیک کہہ گئی، آج کیا ہوا کہ میری آواز نہیں سن رہی؟ آج کہا میں جان گیا ہوں لکل اجتماع خلیلین فرقۃ وکل الذی قبل الممات خلیلا، کہ یہاں کی دوستی جدائی ہے اور یہاں کا ملاپ ہمیشہ کے لیے جدا کر دیتا ہے، یہاں کی محبت ختم ہو جاتی ہے، یہ محبت ہمیشہ کے لیے نہیں ہے۔ کیا وہ بھی کوئی زندگی ہے جس کے پیچھے موت ہو؟ کیا وہ بھی کوئی مال ہے جس کے پہ فقر ڈاکہ ڈال دے؟ کیا کمر نہ جھکے گی، ہاتھ میں عصا نہ آئے گا؟ کیا بال سفید نہ ہوں گے، آنکھوں پہ چشمے نہ لگیں گے؟ کیا وہ دن نہ آئے گا کہ قبرستان کی طرف ہمیشہ کے لیے اور ہمیں جدا کر دیا جائے گا، اور وہ قبر پکارے گی کہ میں بھی کبھی کسی کے سر پہ غرور تھا؟ وہ قبر کہہ رہی انا بیت الغربتی، میں پردیس کا گھر، انا بیت الوحدتی، میں تنہائی کا گھر، انا بیت التراب، میں مٹی کا گھر، انا بیت الدودی، میں کیڑوں کا گھر۔ فَإِذَا دُفِنَ الْعَبْدُ الْفَاجِرُ أَوْ کافر، جب گنہگار دفن کیا جاتا ہے، قال لہ القبر، تو قبر کہتی لا مرحبا ولا اہلا، تیرا آنا نامبارک، اما ان کنت لأبغض من یمشی علی ظہری، جتنے لوگ کرنا کی سڑکوں پہ چلا کرتے تھے مجھے سب سے زیادہ نفرت تجھ سے تھی، آج تو میرے پاس آیا میرے برے سلوک کو دیکھے گا۔ بِأَعْصَابِهِ فَأَدْخَلَ بَعْدَهَا فِي جَوْفٍ بَعْض، ایسے پسلیاں آپس میں گھس جائیں گی اور 70 ازدے مسلط کر دیے جائیں گے۔ لَوْ أَنَّ وَاحِدًا مِّن نَفَخَ فِي الْأَرْضِ، اگر ایک ہی زمین پہ پھونک مار دے، مَا أَنبَتَتْ شَيْئًا مِّن بَقِيَّةِ الدُّنْيَا، قیامت تک زمین پر گھاس اگنا بند ہو جائے، پھر اعلان ہوگا، کہا جائے گا افرشوہ من النار، دوزخ کے بچھونے بچھاؤ، والبسوہ من النار، دوزخ کے کپڑے پہناؤ، وافتحوا لہ بابا الی النار، اور دوزخ کی طرف ان کے لیے دروازے کو ہمیشہ کے لیے کھول دو۔ وہ وقت ضرور آنا ہے، اپنے اوقات کو نکالے اور اپنی فرصتوں کو تلاش نہ کرے کہ دنیا کے اندر تو رہنے کے لیے کبھی کوئی آیا ہی نہ تھا، کہ ہمیشہ کے لیے یہاں سے رخصت ہو جائیں گے اور ہمیشہ کے لیے کائنات کے رب کے سامنے جا کے کھڑا ہونا
ہے کہ اس نبی کی امتی جو ہمارے لیے روئے ہو اور تڑپے ہو ماہی بیاب کی طرح، رم جم برسات کی طرح، کہ جب موت کا وقت آتا ہے اور آپ نے جبریل سے کہا کہ جبریل پہلے جاؤ اللہ سے پوچھ کے آؤ کہ میرے بعد آنے والی امت کا کیا ہوگا، یہ نہ کہا کہ حسن حسین کا کیا ہوگا۔ زینب تو گھسیٹی گئی بھری چادر کے ساتھ اور وہ کہہ رہی وا محمد ھذا حسین بالآراء مدمل بالدماء مقطع الاعداء بناتک سبایا وذریتک مقتلا تصفی علیہ الریاء۔ آج دیکھ تیرے اولاد زیر و زبر ہو چکی ہے، آج دیکھ تیری بیٹیاں قید ہو چکی ہے، آج ان پہ کوئی کفن ڈالنے والا نہیں ہے، آج ہوا نے مٹی کو اڑا کے ان پہ دیا ہے، آج دیکھو وہ کیسے زیر و زبر ہو گئے۔ آپ نے فرمایا میری امت کا کیا ہوگا جب میدان محشر ہوگا، جب حشر کا دن ہوگا۔ مشہور بول آپ نے سنا ہے کہ سب کہیں گے نفسی نفسی، ایک ہی ذات ہوگی۔ جب لوگ آدم کے پاس جائیں گے، یا ابانا یا آدم اشفع لنا الی ربک، ہمارے رب سے سفارش کرواؤ، وہ کہیں گے لست لہا ولکن علیکم بابراہیم فإنہ خلیل الرحمن۔ آپ ابراہیم کے پاس جاؤ، وہ جب جائیں گے وہ کہیں گے لست لہا ولکن علیکم بموسیٰ فإنہ کلیم اللہ، وہ کہیں گے لست لہا ولکن علیکم بعیسیٰ فإنہ روح اللہ وکلمتہ، وہ جب جائیں گے وہ کہیں گے لست لہا میرے بس کی بات نہیں ولکن بمحمد، آج تو محمد کے پاس جاؤ۔ آپ نے فرمایا سب کہیں گے لست لہا، میں کہوں گا انا لہا، میں سجدے میں گروں گا اور میں کہوں مجھ سے کہا جائے گا یا محمد ارفع راسک، سر اٹھاؤ، کل یسمع لکا اشفع تشفع، آج سفارش کرو قبول ہوگی، جو کہو گے سنا جائے گا۔ آپ نے فرمایا سب کہیں گے یا رب نفسی نفسی، ایک میں ہی کہوں گا یا رب امتی امتی، اے رب میری امت کو بچا لے، اے رب میری امت کو بچا لے۔ کہ مجھے کہا جائے گا انطلق فاخرج منہا من کان فی قلبہ مثقال شعیرۃ من ایمان، جاؤ ہر اس شخص کو جہنم سے نکال کے لے آؤ جس کے دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا۔ کہ جو نبی ہمارے لیے ایسے تڑپے ہو، آپ صفا پہاڑی پہ کھڑے ہیں، آپ نے فرمایا جبریل والذی بید نفس ما امثال آل محمد کفۃ من شعیر ولا کفۃ من دقیق، آج آل محمد کے گھر میں ایک مٹھی جو آٹا نہیں جس سے روٹی پک سکے۔ آپ نے اس وقت یہ بات کہی، فوراً فرشتہ حاضر ہوا اور آ کے کہا سمع کلامک وانزل ملکا لم ینزل من قبل، آج ریشم سے ڈپا ہوا تھال لے کے آیا ہوں یا رسول اللہ، ان ربک سمع کلامک وبعثنی الیک بمفاتیح خزائن الارض وامرنی ان علیک اسیر معک جبال تہامہ ذہبا وفضة وزمردا یاقوتا افعلت عبدا رسولا او ملکا رسولا۔ یہ جتنے بھی تہامہ کے پہاڑ ہے، پوری کائنات کے خزانوں کی چابیاں لے کے آیا ہوں، یہ پہاڑ آپ کے ساتھ چلے، ذہبا وفضة وزمردا یاقوتا، سونے چاندی زمرد یاقوت کے بن کے آپ کے ساتھ چلے، عبدا رسولا او ملکا رسولا، آپ کو غلامی والی نبوت چاہیے یا بادشاہت والی نبوت چاہیے؟ آپ نے فرمایا بل عبدا رسولا، مجھے غلامی والی ہی نبوت چاہیے۔ آپ عبداللہ بن عمر کے ساتھ باغ میں گزرے مدینہ میں، آپ نے گری پڑی کھجوریں اٹھا کے کھائی اور کہا عبداللہ لا تاکل، آپ نہیں کھاتے۔ آپ نے انہوں نے کہا لا اشتہی، مجھے بھوک نہیں۔ آپ نے فرمایا بل انا اشتہی، مجھے بھوک ہے۔ هذه صبح رابیۃ ما ذقت شیئا، 4 دن ہو گئے کہ میرے پیٹ میں ایک لقمہ بھی نہیں گیا ہے، کہ ذلت کی گاٹھیوں میں وہ صحابہ پروان چڑھے ہیں، اس دین کو پورے عالم میں لے کے چلے ہیں، ایسے مصائب ایسے حالات ان پر پیش آئے ہیں، لیکن اس دین کی دعوت کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے اور باطل کو للکار کے کہتے وَإِنَّ مَعِي قَوْمًا يُحِبُّونَ الْقَتْلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، ہمارے ساتھ وہ قوم ہے جو اللہ کے راستے میں جان دینا فخر سمجھتی ہے، كَمَا تُحِبُّونَ الْحَيَاةَ، جیسے تم موت کو پسند کرتے ہو، وَإِنَّ مَعِي قَوْمًا يُحِبُّونَ الْمَوْتَ،
ہمارے ساتھ وہ لوگ ہیں جو موت کے ایسے عاشق ہے، کما تحبون الخمر، جیسے تم شراب کو پسند کرتے ہو ہم تو موت کو پسند کرتے ہیں۔ انا الذی سمتنی امی حیدرا کلیس غابات الکریہ المندرا تفیہمی بالسائی کیلی سندرا اقسمت یا نفس لتنزل اللہ قارہۃ او لتتابہن۔ صحابہ تو ایسے جنگ کے میدان کے اندر بھی ایسے اشعار پڑھتے اور اپنی جانوں کو پیش کرتے کہ ہم تو اس دین کے اوپر کیسے قربان ہو جائے، اس دین کو لے کے پورے عالم کے اندر کیسے پھر جائے، اس دین کے لیے اپنے اوقات کو نکالے۔ افنجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون، تم کیسے کہتے ہو نمازی اور بے نمازی برابر ہو جائے؟ کیا پردہ دار خاتون اور بے پرد برابر ہو جائے؟ بازار کی زینت بننے والی اور گھر کے اندر بیٹھنے والی دونوں برابر ہو جائے؟ کہ اللہ کے راستے میں پھرنے والا گھروں میں بیٹھنے والا دونوں برابر ہو جائے؟ کیا قدم رقص گاہوں کی طرف اٹھنے والے جوانوں کے اور مسجد کی طرف اٹھنے والے دونوں برابر ہو جائے؟ کہ آنسوں کا چھلکنا اور جام کا چھلکنا دونوں برابر ہو؟ ام لکم کتاب فیہ تدرسون، کون سی کتاب میں تم نے پڑھ لیا ہے کہ دونوں برابر ہو جائیں گے؟ کل پوچھ ہوگی وان عمرہ فیما افنا، بتاؤ داڑیاں کہاں سفید ہو کے آئی ہے؟ وان شبابہ فیما بلا، اس جوانی کے بہترین دور کو کہاں پہ گزارا ہے؟ الشباب شعبۃ من الجنون، جوانی تو دیوانی ہے، وہ دیوان پانا ہے۔ والنساء حبالات الشیطان، عورتیں ایسا جال بندہ ہے جو جوانی کو جک لیتی ہے۔ ایسے داغدار ہو گئی جوانیاں کہ کل اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے بتانا ہے یا ابن آدم جعلت لک عینین، تجھے دو آنکھیں دی تھی، وجعلت لہم الغطایا، اس پر دو پردے لگائے تھے، فانظر بعینہ کما احللتہ لک، اپنی آنکھوں سے وہ دیکھ جو تیرے لیے حلال ہے۔ یا ابن آدم جعلت لک فرجا وجعلتہ سترا، تجھے اللہ نے شرمگاہ دی ہے، اس کے ساتھ حیا کا پردہ بھی رکھا ہے۔ اپنی شہوت کو وہاں استعمال کرنا جہاں تیرے لیے حلال ہے۔ کل پورے زندگی کا حساب لیا جائے گا۔ نبیوں کی بعثت کا مقصد اور نبی کائنات میں جس لیے آیا کرتے تھے، ربیع بن عامر رستم کے دربار میں کھڑے ہو کے ایسے للکار کے دعوت دیتے ہیں اور کہا ان اللہ ابتعثنا، ہمیں اللہ نے مبعوث کیا ہے، جبکہ بعثت کا لفظ قرآن کے اندر صرف نبیوں کے لیے آیا ہے۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا، یہاں صحابی اپنے لیے استعمال کر رہا، کہا ہمیں اللہ نے مبعوث کیا ہے لنخرج العباد من العبادت العباد الى عبادت رب العباد، تاکہ لوگوں کو لوگوں کی غلامی سے نکال کے ان کے رب کی غلامی پہ ڈالے، من جور الادیان الى عدل الاسلام، اس ظلم سے نکال کے تمہیں اسلام کے عدل میں لانا چاہتے ہیں، من ضیق دنیا الى وسعتها، اس تنگی سے نکال کے آخرت کی وسعتوں میں لانا چاہتے ہیں، فارسلنا بدینہ الى خلقی، پوری کائنات تک دین پہنچانا ہمارے ذمہ ہے۔ کہ صحابہ تو آخرت کی وسعتوں کو دیکھتے تھے، دنیا کے گھر تو گارے مٹی کے ہیں، جنت کا محل ہوگا لبنتھا من یاقوت حمراء، ایک اینٹ سرخ یاقوت کی، لبنت من زمرد خضراء، ایک سبز زمرد کی، المسک مشک، مشک کے گارے، حشیشھا زعفران، زعفران کی گھاس ہوگی، سقفھا عرش الرحمن، اللہ کا عرش اس کا چھت ہوگا۔ یہ تو دنیا کی گارے مٹی کی بنی ہوئی عورتوں پہ فریفتہ نہ تھے، مغرب کی گندی تہذیب پہ فریفتہ ہوئے نئی تہذیب کے دلدادہ نوجوان۔ لوٹ کے دیکھیں کہ صحابہ نے اپنی جانوں کو کیسے لگایا، وہ دنیا کی گارے مٹی کی عورتیں نہیں، جنت کی حور مشک زعفران کافور عنبر کی بنی ہوئی، جس کے بال ریشم کے ہوں گے، جس کی آنکھیں ہرنی کی جیسی، جس کے ہونٹ گلاب کی پنکھڑیاں، جس کے دانت موتی بکھرے ہوئے، جس کا حسن انڈے کے اندر کے چھلکے کی طرح، جو ایک قدم اٹھائے تو 1,00,000 نخرے دکھائے، جس کے قدم میں چکور کی جیسی چال ہے، جو تھوک دے تو 7 سمندر میٹھے ہو جائے، جو مردوں سے بات کرے تو وہ زندہ ہو جائے، وہ جو دوپٹہ لہرا دے پوری کائنات معطر ہو جائے، اس کے 70,000 خدام، اس کا نام اسمہ آئینہ، جس کا نام آئینہ ہے، اس کے خدام پوچھتے ہیں کہ آئینہ کس لیے بنی ہو؟ وہ کہتے ہیں آئینہ الامرون بالمعروف والنہون عن المنکر، کہاں ہیں وہ نکلنے والے، کہاں ہیں لوگوں کی کنڈیاں کھٹکھٹانے والے، کہاں ہیں لوگوں کو دین سکھانے والے، کہاں ہیں وہ اپنے گھروں کو چھوڑنے والے، کہاں ہیں وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر
ذکر کرنے والے، میرا نکاح تو ان کے ساتھ ہوگا۔ اگر دعوت کے اندر استخفاف پیدا ہوا، آپ علیہ السلام نے حدیث قدسی کے اندر فرمایا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مرو بالمعروف ونہوا عن المنکر، اگر ایسا نہ کیا قبل ان تدعوا فلا اجیب لکم، تو دعائیں ہرگز قبول نہ ہوگی، وتسألون فلا اعطیکم، تو سوال پورا نہ ہوگا، وتستنصرون فلا انصرکم، کہ دشمنوں کے خلاف تمہاری مدد نہ کی جائے گی۔ اذا عزمت امت دنیا نزعت منها ہیبت الاسلام، جب دنیا سوار ہو جاتی ہے اسلام کے مٹنے کا غم قلوب سے نکل جاتا ہے۔ وَإِذَا تَرَكَتِ الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيَ عَنِ الْمُنكَرِ، جب دعوت کے عظیم کام کو چھوڑ دو گے، حرمت برکت الوحی، تو قرآن سمجھ ہی میں نہ آئے گا کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے، اس کے استنباط و استخراج غلط ہونے لگیں گے، جب غلط ہوگا تو ایک دوسرے کے دستے غرباں ہو جاؤ گے۔ وَإِذَا تَصَابَتْ أُمَّتِي سَقَطَتْ مِنْ عَيْنِ اللَّهِ، تو پھر اللہ کی نگاہوں سے گر جاؤ گے۔ اِذَا تَبَايَعْتُمْ بِالْعِينَةِ وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرَةِ وَرَضِيتُمْ بِالزَّرْعِ، جب گائے بیل کی دموں کو پکڑ کے کھیتی باڑی میں مگن ہو جاؤ گے۔ وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ، اور اللہ کے راستے کا جہد، نقل و حرکت چھوڑ دو گے، دین کو قائم کرنے کی محنتوں کو جب چھوڑ دو گے، سلط اللہ علیکم ذلہ، اللہ ایسی ذلت مسلط کر دیں گے، لا يمضیہ حتی ترجعوا الی دینکم، کہ وہ ذلت ہٹائی نہ جائے گی جب تک نہ لوٹ کے اس کی طرف آ جائے۔ اس لیے اپنے اوقات کو نکالے اور پورے ملکوں کا سفر